ویلکم بیک. بریک کے بعد غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے. سعودی وزیر خارجہ کا یہ بیان کہ اگر مسئلہ فلسطین حل ہو جاتا ہے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے, بڑا کلیئر ورڈز میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. لیکن بخاری صاحب, اس پر آنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ جو بڑے نمائندے جسے کہنا چاہیے, بڑا اسرائیل کے ساتھ حمایت کی تھی ویسٹ نے, وہ اب آہستہ آہستہ پیچھے ہو رہے ہیں. وہ ٹاسک فورس میں پاکستان نے تو شاید کل کی ہے کہ ہم دستبردار ہوتے ہیں, وہ ٹاسک فورس ختم. نے تو کہا کہ ہم اس کا حصہ ہے ہی نہیں, ہاں, نہ ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. بن سکتے ہیں. باوجود اس کے انہوں نے کہا کہ یو ایس نے, امریکہ نے باقاعدہ ریکویسٹ کی پاکستان سے کہ آپ اس کا حصہ بن جائیں. جی تو ہم نے کہا جی توبہ توبہ توبہ, ہم تو اس گناہ میں شامل نہیں ہو سکتے. پہلے ہی توبہ کر کے لوگ جا رہے ہیں. لیکن اسپین, اٹلی اور فرانس اس گناہ بے لذت سے اپنی جان چھڑا کے فارغ ہو گئے ہیں, وڈرا کر چکے ہیں. جی, تو یہ تو جوت پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. آپ دیکھیے گا جو وقت گزرے گا تو اسرائیل بھی ایکسپوز ہو رہا ہے اور اس کے حمایتی بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. دیکھیے, جو آپ نے سعودی وزیر خارجہ کے انٹرویو کا ذکر کیا, بہت امپورٹنٹ ہے. جی, بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ جنگ جب تک مکمل طور پر بند ہو کے مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا, اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. اس کے بعد کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوری نہ ہے, مطلب شوگر کوٹڈ ہے, لیکن یہ کوری نہ ہے, کیونکہ نہ نیتن یاہو نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے, کیونکہ وہ نیتن یاہو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سروائیول ہی نہیں ہے. وہ دوسری طرف دھمکیاں دے رہا ہے کہ جنگ تو میں 2025 تک جاری رکھوں گا. آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑا احمق کوئی ہو سکتا ہے؟ جنگ چاہتا ہے. اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو, باہر تو جو مخالفت ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے. نیتن یاہو خود اپنے ملک کے لوگ جو ہر روز اس کی رہائش گاہ کے باہر, پارلیمنٹ کے باہر, فورن آفس کے باہر جو مظاہرے کر رہے ہیں, اور جتنی نفرت یاہو کے خلاف اس وقت ہو رہی ہے, وہ اس کا کیسے سامنا کرے گا؟ یہ تو دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ جیسا ملک جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں معاملہ لے کے گیا ہوا کہ ہی از اے وار کرمنل, اس کو وار کرائمز کے تحت جو ہے وہ یعنی ٹرائی کیا جانا چاہیے. اینڈ آئی ٹیل یو, وہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں جتنے بھی ممبرز ہیں, ججز جتنے ہیں, وہ یہ اس قسم کی اٹراسٹی, ruthless killing of children and women, attacking hospitals and ambulances, اس کو کوئی انڈورس نہیں کر سکتا. کوئی ذی شعور آدمی اس کو انڈورس نہیں کر سکتا. سر, ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکی سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ جو فلسطین کی جو مہم جاری ہے اس میں ان سے پوچھا نہیں جائے گا. ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل, اسرائیل از ناٹ اکاؤنٹیبل. اس کی مخالفت میں 72 ووٹس آ گئے ہیں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ وہ جو سینیٹر سینڈرز ہیں, جی, انہوں نے یہ برنی سینڈر نے یہ یعنی ریزولوشن جو ہے موو کی تھی. جی, آپ کو ایک بات بھول جاتی ہے, جتنے بھی ایلیٹسٹ سیکٹرز ہیں امریکہ کے, ان سب کے اوپر جیوز جو ہیں وہ حاوی ہیں. چاہے وہ ان کی سینٹ ہے, چاہے وہ ان کی کانگریس ہے, چاہے وہ ان کی بزنس ایلیٹ ہے, چاہے وہ ان کی ملٹری ایلیٹ ہے. جس طرف آپ آنکھ اٹھا کے دیکھیں, جو طاقتور حلقے ہیں وہ اس وقت جیوز کے, اور اگر میں جرت کروں یہ کہنے کی کہ زائنسٹ کی گرپ میں ہیں. اس لیے امریکہ کی حکومت, امریکہ کی فوج, امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, دے آر پگمیز ان دا ہینڈز آف اسرائیل. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. ایک, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ طاقت کے نشے میں مست ہاتھیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ اتنا بڑا چیلنج بن جاتے ہیں ان کے لیے. یہ ٹاسک فورس کیسے کے لیے آئی تھی؟ یمن اتنا سا ملک ہے گلف میں, حوزیز آدھی پاپولیشن بھی نہیں ہے, ناکوں چنے چبوا دی ہیں انہوں نے امریکہ کو اور ہر اس جہاز کو جو اسرائیل کے لیے کچھ بھی لے کے جا رہا ہے. 3-4 جہاز تو وہ ویسے ہی لے گئے نا اپنی بندرگاہ میں گھیر کے. اور انہوں نے اٹیک کیا برطانیہ اور امریکہ کے جہازوں نے ان کے اوپر, دے اٹیکڈ دا امریکن شپ, جو یہ ان کے شپ جو وہاں پر فوجی جہاز جو کھڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ we will not stop it, we will not let any ship sail through these waters. اور آپ نے دیکھا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ایم ایس سی جو دنیا کی سب سے بڑی یعنی بیری کمپنی اور دوسری مائزیک, وہ انہوں نے اپنا آپریشن جو ہے معطل کر دیا, which is a big setback to the international business. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے اگر آپ وہاں سے نہیں گزر رہے ہیں تو کہاں سے ایک ہفتہ زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو فیول کوسٹ, ایکسٹرا کاسٹ, ہر چیز کی. اور سر, ایک چونٹی کو اللہ نے طاقت دی ہے, ہاتھی کو وہ مار سکتی ہے. ایبسولوٹلی. دیکھیے, یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. اسرائیل ہیز آلریڈی اسٹارٹڈ بلیڈنگ.
جو پنگا کیا انہوں نے اپنے لبنان کے ساتھ، وہاں سے حزب اللہ نے جو جواب دیا ان کو، جو خود اسرائیل کے ملٹری اینالسٹ اور ملٹری جنرل ریٹائر بتا رہے ہیں کہ نیتن یاہو انتہائی بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو نقصان اسرائیل کی فوج کا ہو رہا ہے وہ بتا ہی نہیں رہا وہ اپنی قوم کو کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے ساتھ غزہ واز ناٹ دیٹ ایزی ڈش ٹو کم اینڈ جسٹ ایٹ اٹ. ایک ایک انچ کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اور اب تک وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ غزہ پر ہمارا قبضہ ہے، اور وہ ابھی تک یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ ہم نے حماس کو تباہ کر دیا ہے. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لڑائی کو جاری رکھنا ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے فرانس کے صدر نے آج سے کوئی 2 مہینہ پہلے کہا تھا کہ حماس کو ختم کرنے کا خواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ 1 دہائی تک جاری رہے گی، اور پھر بھی آپ نے اب تک جو ہے حماس کا کوئی نقصان نہیں کیا. سلام ہے ان جنگجوؤں کو، ان مجاہدوں کو جو اس وقت غزہ میں دفاع کر رہے ہیں. سلام ہے ان تمام لوگوں کو اور ان ملکوں کو جو اس وقت غزہ کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ جنگ الٹیمیٹلی کہتے ہیں نا کہ باطل کبھی نہیں جیتتا، حق کی فتح ہوگی، اور one day we will see that the Palestinians have their own state. Inshallah, and they are not alone. We are standing with them.